نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج کا بہت ہی خوبصورت بیان کہ دکھلاوے کے لیے عبادات کرنا، نماز پڑھنا، آج اس حوالے سے بیان ہوگا۔ بہت سارے لوگ اگر خود نماز پڑھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ ایک ہم ہی نمازی ہیں، باقی کوئی نمازی نہیں ہے، اور وہ اتراتے ہیں اس بات پر، اور پھر طرح طرح سے وہ اپنی اس عمل کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بڑے نمازی ہیں، ہم بڑے پرہیزگار ہیں، ہم بڑے تقوی والے ہیں۔ یاد رکھیے گا، دکھلاوے کی چیز کوئی بھی ہے وہ اللہ کریم کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، سوائے ایک عمل کے۔ درود پاک واحد ایک ایسا عمل ہے جو دکھلاوے کے ساتھ بھی اگر آپ پڑھیں گے تو وہ قابل قبول ہوگا، لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی عبادات ہیں ان میں اگر دکھلاوا ہے تو وہ عبادات قبول نہیں ہیں۔ آج ہم اس حوالے سے پڑھیں گے کہ دکھلاوا کرنا، ریاکاری کرنا، لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھنا یا پابندی کرنا، پہلی صف میں پہنچنا یا اس طرح کی حرکات و سکنات کرنا، اس حوالے سے آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ اللہ فرماتا ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں، وہ جو دکھاوا کرتے ہیں۔ تفسیر صراط الجنان کے اندر ہے کہ نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے پابندی سے نماز نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر باجماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھ لینا وغیرہ۔ یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں، جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر ادا نہ کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ البتہ یہ صورتیں اس وعید میں داخل نہیں جو ما قبل آیت میں آئیں کہ اللہ پاک جس میں فرماتا ہے فویل للمصلین، تو ان نمازیوں کے لیے خرابی میں جو بیان ہوئی ہے۔ منافقین فرائض کی ادائیگی اللہ پاک کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی کہ منافق جو تھے یا آج بھی کچھ منافقین پائے جاتے ہیں جو کہ دکھلاوے کے لیے وہ فرائض ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے عمل نہیں کرتے، لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتے ہیں، تو اسے ریاکاری اور دکھلاوا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو منافقین میں شامل کیا گیا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا کہ ہم کسی کو منافق نہیں کہہ سکتے، ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی ہے، آپ دکھلاوے کے لیے عبادت کر رہے ہو۔ ہم کسی پر کوئی بھی حکم نہیں لگا سکتے، لیکن ہر بندہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے۔ میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں کہ میں جو دین کا کام کر رہا ہوں، میں جو نماز تہجد پڑھ رہا ہوں، میں جو اشراق و چاشت اوابین پڑھ رہا ہوں، میں جو رات کو نوافل ادا کر رہا ہوں، کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوں، یا 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہوں، مسجد میں اپنا سارا وقت گزار رہا ہوں، الغرض کے نیکیوں ہی میں مصروف ہوں، لگاتار مصروف ہوں۔ اب میں اپنے بارے میں غور کروں کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں کیا یہ واقعتاً اپنے رب کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، کیا خوف خدا میں بیٹھ رہا ہوں، یا پھر لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی واہ واہ کروانے کے لیے کہ یہ بندہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے، یہ تو تہجد بھی پڑھتا ہے، یہ تو 5 وقت کا نمازی بھی ہے، یہ تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو ہر بندہ اپنے آپ سے پوچھے کہ میرا یہ عمل کس کے لیے ہو رہا ہے، جو اندر سے آپ کا ضمیر آپ کو جواب دے وہی آپ کا جواب ہے۔ تو ہمیں اس بارے میں ڈرنا چاہیے، اپنے آپ سے، اپنے نفس سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے جو اعمال ہیں، ہماری جو عبادات ہیں وہ کس کے لیے، کیا ہم دکھلاوا کر رہے ہیں یا واقعتاً ہم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔
یاد رکھیے گا، ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں۔ اب یہ بھی ریاکاری میں شامل ہے کہ ایسے عبادت کرنا، ایسے درس و بیان کرنا، یا ایسے تلاوت قرآن، ایسے نعت پڑھنا کہ لوگ اس کی تعریف کریں، تو یہ بھی ریاکاری میں جائے گا۔ تو یاد رکھیے گا، ریاکاری کی مذمت میں یہاں دو حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ پہلی حدیث پاک سماعت فرمائیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح یعنی دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے۔ ہم نے عرض کی، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ شرک خفی ہے، یعنی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے نماز کو طویل کر دیتا ہے، لمبا کر دیتا ہے کہ دوسرا شخص اسے نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے، یعنی کہ اس نیت سے وہ نماز کو لمبا کرتا ہے، وہ سجدے کو لمبا کرتا ہے، وہ رکوع کو لمبا کرتا ہے کہ اسے دوسرا شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہوا دیکھ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا دجال کا خوف نہیں ہے تم پر جتنا اس کا خوف ہے کہ اس لیے لوگ اپنی نماز کو لمبا کریں گے کہ انہیں نماز پڑھتا ہوا کوئی دیکھ رہا ہے۔ اب یہاں دوسری حدیث پاک سنیے کہ حضرت ابو سعید بن ابو فضالہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ پاک تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا، یعنی قیامت کے دن میں، جس میں شک نہیں، تو ایک منادی یعنی ندا دینے والا یہ ندا دے گا کہ جس نے کوئی کام یعنی کوئی کام اللہ پاک کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ پاک شرک سے بالکل بے نیاز ہے۔ یعنی کہ اگر کسی نے کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے نہ کیا بلکہ لوگوں کے لیے کیا ہے، تو پھر قیامت کے دن کہا جائے گا کہ ان لوگوں سے ہی بدلہ لے لو جن لوگوں کو دکھانے کے لیے، جن لوگوں سے اپنی واہ واہ کروانے کے لیے، جن لوگوں سے اپنی تعریف کروانے کے لیے آپ نے عمل کیا ہے، آپ انہی سے اپنا بدلہ لے لیں، کیونکہ آپ نے یہ عمل اپنے رب کی رضا کے لیے تو کیا نہیں، تو جس کے لیے کیا ہے آپ انہی سے بدلہ لے لیں۔ یاد رکھیے، اپنی نیت کو درست رکھتے ہوئے فرض عبادات جو ہیں وہ سب کے سامنے کرنی چاہیے تاکہ لوگ فرض عبادت چھوڑنے کی اس پر تہمت نہ لگائیں، اور نفلی عبادات چھپ کر کرنی چاہیے کیونکہ اس میں تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا ناظرین کہ آپ کی وہی عبادت، وہی نیکیاں قابل قبول ہوں گی جو آپ نے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہوں گی۔ اگر آپ نے کوئی عمل دکھلاوے کے لیے یا لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے تو وہ عمل قابل قبول نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن آپ کو کہا جائے گا کہ جو عمل آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا اس کا تو آپ کو اجر دیا جائے گا، لیکن جو آپ نے لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی واہ واہ کروانے کے لیے اگر آپ نے جو عمل کیا ہے تو اس عمل کا بدلہ آپ لوگوں ہی سے لیں، تو اس وقت بڑی شرمندگی ہوگی، اور وہ جو وقت ہوگا بڑی شرمندگی کا وقت ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس وقت سے بچائے اور خالصتاً اخلاص کے ساتھ ریاکاری سے، غرور سے، تکبر سے، دکھلاوے سے بچتے ہوئے فقط اپنی رضا کی خاطر اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔